شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ کون سے موسم میں کون سا صابن استعمال کریں۔ ہم گرم موسم میں اگر چکنا صابن استعمال کریں گے تو ہمارا چہرے کا رنگ خراب ہوگا، کالا ہوگا، چکنا ہٹ اور جم جائے گی، اور بالوں پر اگر استعمال کریں گے، سر پر استعمال کریں گے تو بال جو ہیں ہمارے اور چکنے ہو جائیں گے، اور جلد ہماری اور زیادہ تیل والی ہو جائے گی، جو کہ پہلے ہی تیل چھوڑ رہی ہے، جس سے بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم ہاتھوں کو اگر صاف کریں گے اور چکنے صابن سے کریں گے، جو کہ پہلے ہی پسینہ چھوڑ رہے ہیں اور تیل چھوڑ رہے ہیں، اور وہ تیل صاف نہیں ہوگا، جس سے چکنائی اور جم جائے گی اور رنگ ہاتھوں کا کالا ہو جائے گا۔ یہی ہمارا جسم کا نظام ہوگا کہ جسم پر جب پسینہ اور تیل خارج ہو رہا ہوگا اور تیل والا صابن استعمال ہوگا، چکنا صابن استعمال ہوگا، تو وہ صفائی کی بجائے وہ چپک جائے گا، اور تیل اترنے کی بجائے اور لگ جائے گا، جس سے ہمارے جسم پر دانے نکلیں گے، خشکی ہوگی اور خارش ہوگی، جس سے ہم پریشانی کا شکار ہوں گے۔ یہی عالم پاؤں کا ہے، اور پاؤں پر بھی اگر تیل جب نکل رہا ہے، پسینہ نکل رہا ہے اور تیل اور لگائیں گے تو پھر ہمارے پاؤں بھی بدنما اور خراب اور کھردرے ہو جائیں گے۔ تو آج ہم چلتے ہیں اسی طرح سردی میں اگر ہم نے خشک صابن استعمال کیا جن میں کہ چکناہٹ نہ ہو، جس میں آئل نہ ہو، جس میں گلیسرین نہ ہو، تو ہمارے جو ہے چہرہ خشک ہو جائے گا، بال خراب ہو جائیں گے، سر کی جلد خشکی کا شکار ہو جائے گی، اور جسم خشک اور کھردرا ہو جائے گا، اور ہاتھ پاؤں سوکھ جائیں گے اور پھٹنا شروع ہو جائیں گے، اور پاؤں کی ایڑیاں بھی کریک ہو جائیں گی، جس سے وہ پھٹنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ بالکل پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے خشک موسم میں خشک اشیاء کا استعمال کیا۔ آج ہم چلتے ہیں کہ آپ نے گرم موسم میں اگر ہو اور پسینے کا موسم ہو، تیل آپ کے جسم سے جب خارج ہو رہا ہو، تو آپ نے کون سے صابن استعمال کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لائف بوائے صابن، جو کہ گرمیوں کے لیے اور گرم موسم کے لیے، پسینے کے لیے، تیل کے لیے، اور اس کے ساتھ چکنائی کا بہترین صفائی کا عمل جو ہے وہ لائف بوائے صابن میں پایا جاتا ہے، اور اس کا کوئی بھی فلیور آپ لے سکتے ہیں، جس سے آپ کا چہرہ، جس سے آپ کے بال، جس سے آپ کے ہاتھ، جس سے آپ کا جسم، جس سے آپ کے پاؤں ایک دم نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے تیل کو جب صاف کر لیا، پسینے کو صاف کر لیا، میل کو صاف کر لیا جو جسم سے خارج ہوئی تھی، تو آپ کے جسم کے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، جس سے آپ کی ان آؤٹ ہوا کا تعلق جو ہے وہ نظام بہت اچھا ہو جائے گا، جس سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ گلو کرے گا اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر اسی موسم میں ہم نیم سوپ سے اگر سارا جسم ہم دھوئیں گے، سر، چہرہ، جسم، ہاتھ، پاؤں، تو نیم سوپ اینٹی سیپٹک ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، جس سے پسینہ صاف ہوتا ہے، بیکٹیریا کو مارتا ہے، اور جس سے ہر چیز وہ جو ہے کوئی جسم پہ دانے ہیں یا چہرے پر ایکنی ہے یا بالوں کا گرنا ہے، تو وہ نیم سوپ جو ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ اسی طرح سلفر یعنی گندک کا صابن جو ہے وہ بہت زبردست ہے، آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے مسائل بالوں کے گرنے کے، خشکی کے، دانوں کے، کمر پہ دانوں کے، یا چہرے پہ دانوں کے، یا چہرے پہ تیل آنے کے، یا چہرے پر بلیک ہیڈس آنے کے، یا جسم پر تیل اور پسینہ آنے کے، اور اسی طرح ہاتھ پاؤں میں خارش ہونے کے، یا پاؤں کے پنڈلیوں کے اوپر خارش ہونے پر، تو آپ جب سلفر کا استعمال کریں گے تو یہ خشکی کے لیے اور یہ صفائی کے لیے اور یہ خصوصی طور پہ خارش اور دانوں کے لیے اور بال گردے بالوں کو روکنے کے لیے بہت زبردست جو ہے وہ ٹونک ہے۔ اسی طرح لیمن یعنی وٹامن سی ہوتا ہے، لیمو والا شیمپو اگر ہم استعمال کریں گے تو وٹامن سی ہوتا ہے، اور لیمو جو ہے وہ بہت بڑی صفائی کا نام ہے، جس سے تیل بہت زیادہ جلدی صاف ہوتا ہے، جلد کو بہت طاقت دیتا ہے اور بالوں کو خوشنمائی دیتا ہے، سر کے دانے ہوں، خشکی ہو یا پسینہ ہو یا میل ہو یا بالوں کے اندر تیل پھنس گیا ہو یا چہرے پر تیل آ کے جم گیا ہو یا گردن کالی ہو رہی ہو یا جسم پر دانے نکل رہے ہوں اور خارش ہو یا پاؤں میں خارش ہو اور پسینہ آ رہا ہو یا بو آتی ہو، تو آپ نے لیمن کا یعنی لیمو کا صابن آپ نے استعمال کرنا ہے، جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اسی طرح صوفی سوپ بھی بہت زبردست ہے گرمیوں کے لیے کہ آپ کا پسینہ اور تیل اور میل مٹی اور اسی طرح جو ہے تیزاب صاف کرنے کا جو نام ہے وہ صوفی سوپ بہت کمال کی جو ہے نا چیز انہوں نے بنائی ہے. بالوں کے لیے بھی بہت زبردست ہے، چہرے کے لیے بھی بہت زبردست ہے، ہاتھوں کے لیے بھی بہت زبردست ہے، جسم کے لیے بھی بہت زبردست ہے، پاؤں کے لیے بھی بہت زبردست ہے. اگر اس کو متواتر استعمال کریں گے تو آپ پوری گرمیوں میں آپ سکون میں رہیں گے اور آپ کی ہر جو پرابلم ہے بالوں کی، چہرے کی، کمر کے دانوں کی یا جسم پر پسینے کی، جسم پر خارش کی، وہ حل ہو جائے گی. اسی طرح سردیوں میں اگر ہم چلیں گے تو آپ نے جو ہے وہ چکنے صابن کی طرف جانا ہے، آپ نے پھر ان صابن کی طرف نہیں جانا. اگر یہ صابن آپ کو سردی میں بھی ملتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی کولڈ کریم یا کوئی بھی موئسچرائزر یا کوئی بھی تیل یا ویزلین چہرے پر یا جسم پر پہلے لگانی ہے، پھر آپ نے یہ صابن استعمال کرنے جو ہم نے پہلے بتائے ہیں. اب ہم چلتے ہیں کہ خشک موسم میں، سرد موسم میں، ٹھنڈے موسم میں آپ جو ہے وہ کون سے صابن استعمال کریں گے جن میں چکنائی ہوگی، جس میں گلیسرین ہوگی، جس میں آئل ہوگا، جو آپ کی رف سکن کو، خشک سکن کو اور کھردری جلد کو آپ کو ایک تری دے دیں، ایک طاقت دے دیں، ایک چکنائی دے دیں، جس سے آپ کا جو ہے جلد کا جو ٹونک ہے وہ میسر آ جائے تو آپ کی چہرے کی رنگت، آپ کے بالوں کی جو گرنے کا عمل، آپ کے سر کی خشکی اور آپ کے جسم کی خشکی، آپ کے پاؤں کی خشکی اور پاؤں کا ایڑیوں کا پھٹنا اور ہاتھوں کا سوکھنا، یہ سب عمل ایک صابن سے یعنی چکنے صابن سے آپ جب یعنی وہ اس کا نام ہے لیکس، ریکسونا، تبت اور اسی طرح ڈو جو ہے وہ بہت ہی کمال کی چیز ہے. اگر اس کو سردیوں میں استعمال کیا جائے تو یہ صابن جو ہیں، ان کے علاوہ بھی امپیریل سوپ بھی ہے اور بھی بہت سے صابن ہیں جنہیں یعنی کہ سردی میں آپ چکنائی کو جو ہے استعمال کریں گے تو آپ کی جلد، آپ کا چہرہ، آپ کے بال، آپ کے پاؤں، آپ کے ہاتھ، آپ کا جسم بہت زبردست ہو جائے گا. اور اگر آپ کو بہت زیادہ خشکی ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے کوئی بھی آپ نے گلیسرین لے لینی ہے کسی بھی کمپنی کی، تو گلیسرین لے کر پورے جسم پر ملنی ہے اور پھر آپ نے یہ جو ہے صابن استعمال کریں گے تو اور زیادہ فائدہ آپ کو سردیوں میں حاصل ہو جائے گا. اسی طرح کوئی بھی تیل سرسوں کا لے لیں یا کوئی بھی لے لیں، پورے جسم پر آپ ملیں اور اس کے بعد آپ ان کمپنیوں میں سے کوئی بھی ایک صابن استعمال کریں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ تھکن سے بھی دور ہو جائے گا، خشکی سے بھی دور ہو جائے گا، میل سے بھی دور ہو جائے گا اور کھردرے پن سے بھی دور ہو جائے گا اور کالی رنگت سے بھی دور ہو جائے گا اور جلد کی بندش جو پوروں کی بندش ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کو تازہ ہوا میسر آئے گی تو آپ بہت ہی زبردست ہو جائیں گے. آپ کا چہرہ خوشنما ہو جائے گا، آپ کا جسم جو ہے وہ کھل جائے گا اور خوشی سے، کیونکہ ہوا اندر اور باہر جانے کی جب کھلے گی تو ہمارے موڈ بھی اچھا ہوگا اور ہم گنگنانا شروع ہو جائیں گے. شکریہ. بابر محمود، پاکستان.